تھوڑی دیر ایک سیکنڈ کے لیے رک کر آپ سوچئے کہ ایک آدمی کا جنازہ، ایک آدمی نے، ایک مسلمان کوئی بھی جو کلمہ گو ہے اس کی جنازے کی نماز پڑھا سکتا ہے. جنازے کی نماز پڑھا دی گئی اور تدفین کا معاملہ ہو گیا، قبر میں دفن کر دیا، سب لوگ گھر آ گئے. اب ایک مولانا آ کر اس گروپ کا کہتا ہے کہ یہ جنازے کی نماز نہیں ہوئی. جتنے بھی لوگ اس جنازے میں شریک ہوئے تھے، 220 افراد اس میں شریک ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ سب کے سب مسلمان باقی نہیں رہے، سب کے سب کافر ہو گئے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جو ہمارا نکاح تھا وہ نکاح بھی ختم ہو گیا، پھر وہ جو بیوی ہے پھر اس بیوی سے تمہیں نکاح کرنی ہوگی. تو 220 افراد نے اپنے بیویوں کے ساتھ پھر سے نکاح کیا، پھر سے انہوں نے کلمہ پڑھا. ابھی جو میں نے حدیث پیش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی کو کافر کہتے ہیں تو اگر وہ کافر نہیں ہیں تو جو کہنے والا وہ کافر ہو جاتا ہے. کیا یہ حدیث ان کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا؟ یہ جو میرے اور آپ کے حبیب جو حدیث پیش کی ہے یہ اس مولانا کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا؟ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، اس نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور اسی نے مجھے اور آپ کو پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رمضان کے مہینے میں داخل کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو گھروں کے رہتے ہوئے رمضان کے روزے بھی رکھنے کی توفیق عطا کی ہے. یہ جو رمضان جو اس وقت میرے اور آپ پر گزر رہا ہے، ایک لحاظ سے اگر ہم غور کریں تو میرا جو ذاتی رائے یہ ہے کہ خاص طور سے مسلمانوں کے لیے تربیت حاصل کرنے کا، قرآن کی تلاوت کرنے کا، قرآن کو یاد کرنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرنے کا، مختلف دعاؤں کو یاد کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے اپنے لگاؤ کو بڑھانے کا، یہ بہت ہی بڑا موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ بیماری کی شکل میں یا کرفیو کے شکل میں مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا ہے. تو سامعین سے یہی کہوں گا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بہترین موقع جو گھروں کے اندر بیٹھے رہنے کا اللہ نے موقع دیا ہے، اس کو ضائع نہ کرے. قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، اور مختلف جو عنوانات ہے اس کا بھی جو ہے اسٹڈی کرنے کی کوشش کرے. تو انشاءاللہ یہ جو بند ہوا ہے، یہ جو گھروں کے اندر بیٹھنا ہوا ہے، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فائدے سے سارے مسلمان اس فائدے کو اٹھانے کی توفیق دے. آج جو میرا جو گزشتہ عنوان تھا اتحاد کا، اس وقت ہم غور کرتے ہیں ملت اسلامیہ کو کہ ساری چیزیں ایک طرف ہے، صرف اتحاد و اتفاق ایک طرف ہے. اس وقت اتحاد و اتفاق کا فقدان ملت اسلامیہ کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ اگر اتحاد اور اتفاق ہو جائے تو آج دنیا کے اندر ہمارا غلبہ ہوگا اور مسلمانوں کی عزت ہوگی، آبرو ہوگی. یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم جب غور کرتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق نہیں رہا، گروہ بندی ہے. تو کچھ باتیں میں آج آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اس میں زیادہ جو اس وقت آج ڈسکشن کے اندر یہ رہے گا وہ یہ ہے کہ اختلاف کے سلسلے میں صحابہ کرام کے درمیان میں، علماء کرام کے درمیان میں اختلاف رہا یا نہیں رہا. اگر رہا تو وہ اختلافات جو ہے اسلام کی تعلیمات کے بنیاد کے اندر ایک دوسرے کو وہ لڑنے جھگڑنے کی طرف نہیں لایا ہے. اختلاف تو میں نے گزشتہ بتایا تھا کہ ایک فطری چیز ہے اختلاف، کہ ہر انسان کا ایک فطرت ہوتا ہے. ایک آدمی سردی کو پسند کرتا ہے، ایک آدمی گرمی کو پسند کرتا ہے. میں نے کہا کہ ایک آدمی میٹھے کو پسند کرتا ہے، ایک آدمی کھٹے کو پسند کرتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کچھ باتیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے. اللہ سے دعا ہے. اب میں نے جو تلاوت کی ہے سورہ نمل کی آیات ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سورہ نمل اللہ تعالیٰ نے چونٹیوں کا ذکر اس کے اندر کیا ہے. تو میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا تو چونٹیوں کے اندر سے ایک چونٹی نے پکار کر کہا ہے، اے چونٹیوں تم اپنے بھیلوں کے اندر گھس جاؤ، اسی لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے کہ ہمیں رونتے چلے جائیں. یہ ایک چونٹی جس کی کوئی ہمارے پاس حیثیت نہیں ہوتا ہے،
کہ ہم دیکھے بغیر ہی چونٹی کو جسم پر آئے تو مار دیتے ہیں، اس کو دیکھتے بھی نہیں ہے، بس ایسا نکالتے ہیں، ایسا مسل کر اس کو ختم کرتے ہیں۔ لیکن چونٹیوں کی جو اتحاد ہے، اتفاق ہے، اپنے رفیقوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے قوم کے لوگوں کو بچانے کا جذبہ ان کے اندر کس طرح تھا، میں ترجمہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ سورہ نمل آیت نمبر 18 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو ہم جو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہے، ہمیں بہت کچھ علم ہے، بہت کچھ ہم جانتے ہیں، ہمارے پاس بہت سی نالج ہوتا ہے، بہت سی دماغی طور پر ہمارے اندر جو ریکارڈڈ ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتے ہیں۔ یعنی دنیا کے اندر اگر کوئی سب سے بہتر اگر ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ انسان ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنایا ہے، لیکن اب مجھے اور آپ کو چونٹی کو دیکھ کر بھی، مجھے بھی آپ کو چونٹی کی مثال دینا پڑ رہا ہے کہ جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، ان کے اندر جو یونٹی ہے، تو اس یونٹی کی جو ان کے اندر جو مضبوطی ہے، اس کا فقدان مسلمانوں کے اندر ہے۔ چونٹیوں کے اندر جو یونٹی ہے وہ مسلمانوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس سے مجھے اور آپ کو سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک حدیث اب بتاتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر یا اللہ کا دشمن کہا اور وہ ایسا نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان کہہ دیا ہے کہ کسی کو یہ کافر ہے رے، یہ اللہ کا دشمن ہے رے، اگر کوئی کہہ دیتا ہے، یہ جو صفت سامنے والے کے پاس نہیں ہے جسے میں کہہ رہا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہنے والا خود کافر بن جاتا ہے۔ تو ہم دنیا کے اندر، سماج میں، مختلف گروہوں کے اندر، مسلمان کی جماعتوں میں، مختلف فقہ کے لوگوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کافر بولنے کے اندر ہم ذرا بھی جھجکتے نہیں ہیں، بلکہ ہم دھڑیلے سے بول دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہم قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، دور میں، کہ آپ مدینہ منورہ میں تھے، تو ایک آدمی آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک مرد ہے جو عورتوں جیسا لباس پہنا ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا معاملہ ہے کہ مرد ہونے کے باوجود بھی یہ عورتوں جیسا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہجڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجڑا ہے تو اس کو مدینے کے باؤنڈری سے باہر نکال دیا جائے اور اسے کبھی بھی مدینے کے اندر آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں اتنا جو ہے ان کو وہاں بارڈر تک کیوں لے جانا؟ اگر آپ کہہ دیں تو ہم اسے قتل کر دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر، ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جو کلمہ گو ہے ان کو قتل کرنے کی اجازت محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن آج جس ماحول کے اندر، جن جماعتوں میں، جن گروہوں میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں کہ اگر موقع ملے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قتل کر دے گا۔ کافر کے فتوے 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 کافر کے دیے جا رہے ہیں۔ میں ایک مرتبہ ایک تاخرات کے اندر ایک گاؤں گیا تھا، تو تاخرات کے پروگرام کے بعد میں ان کے گھر کو گیا، سحری کا انتظام تھا، تو انہوں نے ایک کیسٹ سی ڈی لگا کر ایک گروہ دوسرے گروہ کو جو ہے دھو رہا تھا۔ وہ سی ڈی ڈال کر مجھے سنا رہے تھے، مولانا دیکھیے کیسا جو ہے یہ گفتگو کر رہے ہیں، کس طرح اس گروہ کو دھو رہا ہے یہ گروہ۔ انہوں نے کہا کہ اس کو بند کر دیجیے آپ۔ اور اس طرح ایک گروہ کی دشمنی میں ایک سی ڈی بنایا جا رہا ہے، اس سی ڈی کو پھیلایا جا رہا ہے، اس سی ڈی کا پرچار کیا جا رہا ہے، اس سی ڈی کو سن کر جو ہے لوگ ہنس رہے ہیں، اور پھر اس کے جواب میں اور ایک سی ڈی اس گروہ کی طرف سے بن رہا ہے، اور وہ سی ڈی جو ہے لوگوں میں پھیلایا جا رہا ہے کہ یہ جماعت اس طرح کی ہے، اس کے اندر یہ خامیاں ہیں، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ شیطان ہے، یہ فلانے ہیں، یہ فلانے ہیں۔ اس طرح سی ڈیوں کا جو ہے پرچار اس طرح جو ہے کیا جا رہا ہے، اور ہم عوام ہیں،
ہم اس سیڑھیوں کو سن کر ہم مزہ لیتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ جس نے یہ سیڑھی بنایا ہے اس کو روکتے, اسے کھڑا کرتے اور سارے مجمع میں یا مسجد میں اس کو کھڑا کرتے, کہتے کہ تم نے مسلمانوں کے خلاف, ایک جماعت کے خلاف کس طرح جو تم نے اس طرح بدزبانی کی ہے, اس کو کھڑانا چاہیے, اس کو روکنا چاہیے, اس کو ٹوکنا چاہیے. لیکن ہم مسلمان ہیں کہ خوشیاں منا رہے ہیں, کہ کچھ جوک کر رہے ہیں کسی اور کے خلاف, کچھ مذاق کر رہا ہے کوئی اور کے خلاف, تو ہمیں جو ہے بڑی خوشی ہوتی ہے. یہ چیز صحیح نہیں ہے. ہماری اصلاح ہونی چاہیے کہ یہ خرابیاں ہمارے ماحول کے اندر پیدا نہ ہو. میں نے گزشتہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ اختلاف وہ تو انسانی فطرت کی چیز ہے کہ اس اختلاف کو بنیاد نہ بنایا جائے. علماء کرام نے, جو نیوٹرل علماء کرام ہیں, انہوں نے یہی کہا ہے, بڑے بڑے جو علماء کرام نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ جو اختلافات ہے اس کو بنیاد نہ بنایا جائے. تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے, تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہے. تم ہاتھ اوپر باندھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے, نیچے باندھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے, آمین کہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے, آمین نہیں کہتے تو بھی ٹھیک ہے. اس طرح علماء نے جو وسیع نظر رکھتے ہیں, انہوں نے عوام کو سمجھایا ہے کہ اس اختلاف کو بنیاد نہ بناؤ, اس میں دشمنی نہ بناؤ. لیکن کچھ علماء کرام ہیں جو, مجھے بولنے کی اجازت دیں کہ کچھ علماء کرام ہیں اس ایشو کو بڑھا کر مسلمانوں کے اندر آپس میں ٹکراؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان کا موضوع یہی ہوتا ہے جب خطبات دیتے ہیں تو دوسروں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, دوسرے کے بارے میں شکایتیں کرتے ہیں, یہ جو ہے فلانے ہیں, یہ جو نیچ ہے, یہ جو مسلمان نہیں ہے, یہ جو اسلام کے دائرے سے ہٹا ہوا ہے, یہ تو شیطان ہے. اس طرح کی گفتگو جمعے کے خطبے کے اندر بھی کرتے ہیں. تو آج کے نوجوانوں کو کمر کسنی چاہیے. آج کے نوجوانوں کو قرآن کا مطالعہ, حدیث کا مطالعہ کرتے ہوئے ان لوگوں کو جو خطبات دے رہے ہیں ان کو کھڑا دینے کی ضرورت ہے. کہنا چاہیے مولانا آپ اپنی تقریر کو روکیے اور پہلے مجھ سوال کا جواب دیجیے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس دور میں آپ جب خطبہ کے لیے اٹھے تھے, آپ خطبہ دے رہے تھے الحمدللہ, تو ایک دیہاتی نے, ایک بدوی نے کھڑے ہو کر کہا, اے امیر المومنین عمر بن خطاب, جب تک میرے سوال کا تم جواب نہیں دیتے اس وقت تک تمہیں خطبہ دینے کی اجازت نہیں ہے. آج کے نوجوانوں میں اس طرح کی جرأت کی ضرورت ہے, اس طرح مطالعے کی ضرورت ہے. اس طرح جب مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کوئی علماء کرتے ہیں تو ان کو آپ ہمت کے ساتھ اس کو کھڑانے کی ضرورت ہے. اب آئیے ہم اختلافات کی طرف ہم گفتگو کریں گے کہ اختلاف کس طرح جو اختلاف کے رائے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ کے پاس کوئی بچوں کو لاتے ہیں, چھوٹے معصوم بچوں کو, تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جو اٹھاتے نہیں تھے, صرف اس طرح اٹھا کر ان کو پھر واپس دے دیتے تھے. اپنے جسم سے ان کو نہیں لگاتے تھے کہ انہیں یہ ڈر تھا کہ پیشاب لگ جائے گا, پیخانہ کر دیں گے یا پیشاب کر دے گا. اسی لیے حضرت عمر بن خطاب ایسا پکڑ کر پھر واپس جو ان بچوں کو واپس کر دیتے تھے. لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے بچے اگر ان کو دے تو وہ سینے سے لگڑ لیتے تھے, سینے سے چمٹ لیتے تھے بچے کو. تو یہ اختلاف ہے. حضرت عمر بن خطاب کا عمل الگ ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا عمل ہے. یہ کوئی بنیادی چیز نہیں ہے. اختلاف وہ مزاج کی اختلاف ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک عورت کا بدن چھونے سے مرد کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نزدیک عورت کا جسم کو وضو سے اگر چھیلے تو ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا. جی یہ اختلاف. پھر آگے بڑھتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, اگر صحابہ کرام اجتہادی امور میں باہم اختلاف نہ کرتے تو ہمارے دین میں رخصت آسانی نہ پیدا ہوتی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ اختلافات رہنے کی وجہ سے صحابہ میں ہمیں ڈیسیشن لینے میں اور کچھ فیصلہ لینے میں آسانی پیدا ہوئی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر فرمایا کہ میرے صحابہ کے اختلافات پہ خیر ہے, برکت ہے. پھر آگے قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا, امام کے پیچھے سری نماز میں فاتحہ کے بارے میں پوچھا گیا, تم پڑھتے ہو تو صحابہ کے اسوا پر ہو اور نہیں پڑھتے ہیں تب بھی تم صحابہ کے اسوا پر ہو. پڑھے تو بھی ٹھیک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اسوا پر ہو, اور نہیں پڑھتے ہیں تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اسوا پر ہو. پھر آگے بڑھتے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جمعہ کے دن ایک ایسے کنویں کی پانی سے انہوں نے غسل کیا جس میں چوہا گر گیا تھا,
اور غسل کے بعد انہیں پتہ چلا تو انہوں نے دوبارہ غسل نہیں کیا. اور امام ابو یوسف یعنی امام ابو حنیفی کے نزدیک کسی کنویں کے اندر چوہا مرا ہوا ہو اگر کوئی غسل کرتا ہے تو اس کا غسل نہیں ہوتا. اب یہاں کہ امام ابو یوسف کو معلوم ہوا کہ انہوں نے دوبارہ غسل نہیں کیا اور کہا کہ میں اس وقت امام مالک کے مسلک پر ہوں. امام مالک کے پاس چوہا گر جائیں تو اس پانی سے نہانے سے جو ہے وہ غسل ہو جاتا ہے. تو دیکھیے یہاں ایک مسلک جو حنفی ہے، حنفی کے ایک بہت بڑے بزرگ نے کہا ہے میں اس وقت امام مالک کے مسلک پر ہوں. تو آج ہم ایک مسلک والے دوسرے مسلک والوں کو ان کے مسائل کو ہم جائز ہی نہیں سمجھتے ہیں، ہم حرام سمجھتے ہیں. تو یہ ڈھیل ان کے اندر رہا، ان کے اندر تعصب نہیں تھی. امام ابو حنیفہ کے مسلک کو اگر کوئی شافعی اگر دیکھتے ہیں تو اس کی عزت کرتے تھے، اس سے نفرت سے جو ہے اس مسلکوں کو جو ہے نفرت سے نہیں دیکھتے تھے. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کی عبادت میں ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں اختلاف ہوا. پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن کے اندر تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ بکریوں کے کھیتیاں چرنے کے معاملے میں حضرت داؤد علیہ السلام باپ تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے. دونوں کے درمیان اختلاف ہوا تو قرآن نے سلیمان علیہ السلام کی تائید کی، بیٹے کے تائید کی، اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ دونوں کی تعریف بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہے. حضرت داؤد بھی بہت ہی جو ہے تدبر والے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تدبر تھے. تو باپ نے یہ نہیں کہا کہ تو بیٹا ہے تو میرے خلاف کوئی فیصلہ دے گا. تو یہ جو اختلافی رائے ہے یہ جھگڑے کی بنیاد نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. بعض مثالیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی ارشادی گرامی کا مطلب صحابہ کے ایک گروہ نے کچھ سمجھا اور دوسرے گروہ نے ایک سمجھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے باتیں صحابہ کرام کو بتائے تھے، لیکن میں ایک سمجھا اور آپ نے ایک سمجھا، ایک صحابی نے ایک سمجھا اور دوسرے صحابی نے ایک سمجھا. تو یہ ہم حدیثوں کے اندر بھی دیکھتے ہیں، مختلف حدیثوں کے اندر کہ ایک صحابی کا قول الگ ہے، ایک صحابی کا قول الگ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو سمجھنے میں وہ ایک سمجھے تھے، دوسرے اور سمجھے تھے. پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی قراءت سے الگ قراءت پر قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو پڑھنے والے پر اعتراض کیا. ایک صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے کہا کہ تیرا پڑھنا غلط ہے. ان کا ہاتھ پکڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ تو قرآن صحیح نہیں پڑھ رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں قرآن پڑھو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کی تلاوت کی. جو آدمی تلاوت کر رہے تھے اسے اعتراض آپ نے کیا تھا اور وہ بھی دونوں مل کر دونوں نے الگ الگ سے قرآن کی تلاوت کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی صحیح ہو، تم بھی صحیح ہو، تم بھی صحیح پڑھ رہے ہو، تمہارا طریقہ بھی صحیح ہے، تمہارا طریقہ بھی صحیح ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جنگ بدر میں جو قیدیوں کو 70 قیدیوں کو لایا گیا تھا ان کے بارے میں جب مشورہ ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. دونوں کے اندر بھی اختلاف تھا. پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک صحیح حدیث کے اندر سے ثابت ہے کہ ایک عذاب کے اور رحمت کے 2 فرشتوں کے درمیان اس شخص کے بارے میں اختلاف ہوا جس نے 100 قتل کیے تھے. 100 قتل ایک آدمی نے کیا اور ظالم بستی سے وہ تنگ آ کر، جس بستی میں رہتے تھے وہ بہت ظالم بستی تھا، انہوں نے 100 قتل کیے. پھر اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ یہ ظالم بستی ہے، میں نیک بستی کی طرف جاؤں اور راستے میں جو ان کی موت واقع ہوگی. رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں آئے. اب یہ دونوں نے سوچا کہ ان کو رحمت میں لیا جائے یا عذاب کے اندر لیا جائے. یہ سوچنے میں پڑ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ آدمی جہاں مرا ہے، جہاں فوت ہوا ہے، وہاں سے زمین کو ناپ لیا جائے.
نیک بستی کے ساتھ اگر قریب ہے تو وہ جنت میں اندر جائے گا، اور بدی زمین سے، بدی اس بستی سے اگر وہ قریب ہے تو وہ جو ہے دوزخ کے اندر جائے گا۔ یعنی فرشتوں کے درمیان بھی، یہاں بتانے کا مطلب یہ ہے حدیث کے مفہوم میں کہ فرشتوں کے درمیان بھی اختلاف ہوا ہے کہ اس شخص کو کس زمرے میں لیا جائے، نیک انسان کے زمرے میں لیا جائے یا غلط انسان کے زمرے میں لیا جائے۔ فرشتوں کے درمیان میں بھی اختلاف ہوا ہے۔ تو سامعین کرام، میں آپ کے سامنے یہ بات بتانا چاہتا ہوں، یہ جو اختلافات ہے آج امت مسلمہ پر عروج پر ہے کہ میں بہت ہی جو ہے آگے بڑھ کر اختلاف کرتا ہوں، حالانکہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ایک خدا کو تسلیم کرنا، ہر چیز کے اندر جو بالکل برابر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اندر بہت ہی جوش اور جذبہ اور ایک دوسرے کو حقیر کے نگاہ سے دیکھنا، یہ ساری چیزیں عروج پر ہے اس وقت۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ جو مسلکیں ہیں، حنفی، شافعی اور حنبلی، مالکی، اور خانہ کعبہ جو اللہ کے گھر ہے، اللہ کے گھر میں 4 دیواروں کے پاس 4 مصلے بچھے ہوئے تھے۔ حنفی کا مصلی الگ تھا، شافعی کا مصلی الگ تھا، مالکی کا الگ تھا۔ تو اس طرح چاروں مسلکوں کے 4 مصلے ہوتے تھے، اور 4 مسلک والے الگ الگ نمازیں پڑھتے تھے خانہ کعبہ میں۔ تقریباً 300 سال خانہ کعبہ میں 4 یہ جو مسلکی ہے، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی والے، الگ الگ سے ایک ایک دیوار کے پاس وہ الگ الگ سے نمازیں پڑھتے تھے۔ تو اس طرح کہ وہ تو اللہ فضل سے وہاں خانہ کعبہ کے پاس تو وہ چیز تو ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کے اثرات جو ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر، آج بھی دنیا کے اندر یہ اثرات موجود ہے کہ میں نماز پڑھانا چاہتا ہوں تو میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ میں ایک مرتبہ ایک خریے کو گیا تھا، گولپور یہاں قریب میں ہے، تو وہاں ایک امام تھے، ایک گروہ کے تھے، ایک جماعت کے تھے۔ تو نماز کا وقت ہوا، یہ سمجھ کر میں آگے بڑھا کہ میں اقامت دوں گا۔ اس نے پیچھے آ کر مجھے ہاتھ سے ایسا دھکیل دیا، بازوک کر دیا امام نے، اور انہوں نے خود جو ہے اقامت دی، پھر وہی خود آگے جا کر جو انہوں نے نماز پڑھایا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کتنا زہر ہمارے دل و دماغ کے اندر زہر بھرا ہوا ہے، دوسرے جماعتوں کے واسطے، دوسرے مسلکوں کے واسطے ہمارے دل جو ہے بالکل زہر جو ہے ہمارا بھرا ہوا ہے۔ مراد آباد جو یو پی کے اندر ایک گاؤں ہے مراد آباد، تو مراد آباد میں ایک صاحب کا انتقال ہو گیا۔ آپ سب کو معلوم ہے مراد آباد میں کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ ایک جماعت سے تعلق رکھتے تھے، ایک مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ تو صبح میں ان کا انتقال ہوا، غسل دیا گیا، پورے رشتہ دار آ گئے، اب تو ان کو کفن دفن دینا ہے اور جنازے کی نماز پڑھنا ہے۔ لیکن ان کے مسلک کے جو صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے مسلک کے جو گرو تھے، گرو گھنٹال تھے، یا ان کے بزرگ تھے، ان کے عالم تھے، وہ اس وقت اس شہر میں موجود نہیں تھے۔ اب لاش کو تو بہت دیر تک نہیں رکھ سکتے، بیماری کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا، سڑنے کا امکان تھا، بدبو آنے کا امکان تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں اب ان کو جو ہے دیری سے مت رکھنا چاہیے، بلکہ یہاں تو داؤد صاحب ہے نا، داؤد صاحب کو بلائیے کہ داؤد صاحب کے ذریعے سے ان کو جو ہے نماز پڑھا دیجئے۔ داؤد صاحب گئے، جنازے کی نماز پڑھائے، اس کے بعد ان کو جو ہے دفنایا گیا، قبرستان میں دفنا دیا گیا، سب کچھ ہو گیا۔ جب یہ جو مرا ہوا ہے اس آدمی کے مسلک کے گرو جب صبح آئے تو لوگوں نے کہا ہے کہ ان کو تو دفن کر دیا گیا ہے، لیکن جنازے کی نماز داؤد نے پڑھائی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ داؤد کیسے نماز پڑھا سکتا ہے، داؤد ہمارے مسلک کا نہیں ہے، یہ الگ مسلک کا ہے، لہٰذا یہ جنازے کی نماز نہیں ہوا۔ جتنے بھی جنازے کی نماز پڑھے ہیں وہ کافر ہو گئے، ان کی جو شادیاں ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں، ان کو پھر سے کلمہ پڑھنی ہوگی، اور پھر سے جو ہے دوسرا نکاح جو ہے پھر سے نکاح جو ہے ان کو کرنی ہوگی۔ تھوڑی دیر، 1 سیکنڈ کے لیے رک کر آپ سوچئے کہ ایک آدمی کا جنازہ، ایک آدمی نے، ایک مسلمان کوئی بھی جو کلمہ گو ہے اس کی جنازے کی نماز پڑھا سکتا ہے۔ جنازے کی نماز پڑھا دی گئی اور تدفین کا معاملہ ہو گیا،
قبر میں دفن کر دیا، سب لوگ گھر آ گئے۔ اب ایک مولانا آ کر اس گروپ کا کہتا ہے کہ یہ جنازے کی نماز نہیں ہوئی، جتنے بھی لوگ اس جنازے میں شریک ہوئے تھے 220 افراد اس میں شریک ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ سب کے سب مسلمان باقی نہیں رہے، سب کے سب کافر ہو گئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو ہمارا نکاح تھا وہ نکاح بھی ختم ہو گیا، پھر وہ جو بیوی ہے پھر اس بیوی سے تمہیں نکاح کرنی ہوگی۔ تو 220 افراد نے اپنے بیویوں کے ساتھ پھر سے نکاح کیا، پھر سے انہوں نے کلمہ پڑھا۔ ابھی جو میں نے حدیث پیش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی کو کافر کہتے ہیں تو اگر وہ کافر نہیں ہے تو جو کہنے والا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیا یہ حدیث ان کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا؟ یہ جو میرے اور آپ کے حبیب جو حدیث پیش کی ہے یہ اس مولانا کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا؟ تو آج جو اختلافات کا زہر ہمارے دل و دماغ کے اندر گھول دیا گیا ہے کہ ہم زندگی گزارتے ہیں، سلام کرے تو بھی جواب ایسا دیتے ہیں کہ دل سے جو ہے وعلیکم السلام نہیں آتا ہے، بلکہ وعلیکم السلام ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، بس سلام کا جواب اس طرح دیا جاتا ہے۔ ٹچ می ناٹ کا جذبہ آج جو ہے میرا اور آپ کے اندر موجود ہے۔ تو آج کے سماج میں، آج کے ہندوستان کے اس ماحول میں، آج کے دنیا کے اس ماحول میں مسلمان اگر عروج پر آنا ہے، سوائے اتحاد کے، سوائے یونٹی کے، سوائے ایک ہونے کے کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو اختلاف کو ایک طرف ڈال دینی چاہیے، اللہ فیصلہ کرے گا جی، ہاتھ اوپر بنے تو کیا، نیچے بنے تو کیا، فاتحہ پڑھے تو کیا، نہیں پڑھے تو کیا، اس کا فیصلہ تو اللہ کرے گا۔ نماز ایک، روزہ ایک، حج ایک، زکوٰۃ ہے، اس کے اوپر مل جاؤ، ایک ہو جاؤ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر انقلاب برپا کرے گا۔